بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ 49 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے نثر پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نثر کو پڑھنا ہے بہترین انداز میں درست تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو اور اس کے مقصد کو جانتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نثر کیا ہے اور لکھی کیوں جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نثر جو ہے عام بول چال کی زبان ہے، اس میں کہانیاں آتی ہیں، مضامین آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، کسی تحریری یا کوئی تحریر لکھنے والے نے یہ کیوں لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آیا کہ یہ تحریر کیوں لکھی ہے، اس کو نثر کہتے ہیں۔ مزاح اس کے اندر آ جاتا ہے، کیا وہ آپ کو ہنسانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اصلاحی کیا وہ کوئی سبق دینا چاہتا ہے، یا بیانیہ کیا وہ کسی واقعے کی اطلاع دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نثر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ نثر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آپس میں بات کرتے ہیں یہ نثر میں ہوتی ہے۔ اخبار آپ جو ہے پڑھتے ہیں وہ نثر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے، جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں یہ نثر میں، بالکل آسان۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہیں؟ صرف الفاظ ادا کرنا پڑھنا نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف اس کے الفاظ کو ادا کر دیا، بلکہ الفاظ کے جذبات کو آواز میں ڈالنا اصل مہارت ہے، کہ کہاں آپ نے جو ہے وہ بلند آواز کرنی ہے، کہاں آپ نے تھوڑا دھیما جو ہے بولنا ہے، کہاں آپ نے جوش کے ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جملہ جوش ولولے والا تو آپ کی آواز بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سوالیہ جملہ آواز میں تھوڑی حیرت یا پوچھنے کا انداز کہ تم کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تعجبیہ حیرت والا، خوشی دکھ یا حیرت کا کہ واہ کیا کتنا خوبصورت منظر ہے، ٹھیک ہے؟ تاکیدی جملہ جب آپ نے بولنا ہے تو اس وقت جب کسی بات پہ زور دینا ہو تو سچ بولنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے روانی۔ روانی کسے کہتے ہیں؟ روانی کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بھاگنا نہیں، کہ آپ ایک عبارت سبق آپ کو دیا آپ فوراً اس کو جو ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ روانی کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ الفاظ کے جوڑ توڑ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ الفاظ کے جوڑ توڑ کو درست تلفظ زبر زیر پیش کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اس کو ادا کرنا۔ الفاظ کو بغیر اٹکے ادا کرنا، یعنی کہ بغیر آپ رکے جھجکے آپ نے اس کو پڑھتے جانا۔ صحیح جگہ پر رکنا، رموز اوقاف کا خیال کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ختمہ ہے تو آپ نے تھوڑا رکنا ہے، سکتا ہے تھوڑا وقفہ لے کے سانس لے کے پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی روانی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے؟ عبارت کے مقصد کو پہچاننے کے تین جو ہے نا یہ ستون ہیں۔ سب سے پہلا ستون کیا ہے کہ ماحول، کیا یہ کوئی ڈراؤنی کہانی ہے یا معلوماتی مضمون؟ اس کے بعد کیا بولنے والا بچہ ہے، بزرگ ہے، یا کوئی غصہ کرنے والا شخص؟ تیسرا تحریر کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ یہ تین چیزیں عبارت کے مقصد کو، کہ ایک عبارت ہے آپ کے پاس، سبق ہے آپ کے پاس، آپ نے پہچاننا ہے۔ کس طرح آپ پہچانیں گے کہ اس کے اندر کیا کون بیان کر رہا ہے؟ بچہ بول رہا ہے، بزرگ ہے، یا کوئی غصہ کرنے والا شخص ہے؟ اس کا ماحول کیا ہے؟ کوئی ڈراؤنی کہانی ہے یا کوئی ہمیں مضمون معلوماتی کوئی ہمیں کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ معلومات دینا چاہتا ہے۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ تحریر کا آخر نتیجہ کیا ہے؟ لکھنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا کام۔ اس طرح آپ نے جو ہے وہ سرگرمی کرنی ہے۔ بچے جو ہے کلاس کے اندر ایک جس طرح یہ سبق ایک ایک کر کے پیراگراف بچہ جو ہے پڑھے گا اور متعلقہ اساتذہ اس سے سنے۔ یہ دو چیزوں کو آپ نے دیکھنا، روانی اور تلفظ، ٹھیک ہے؟ دو چیزوں کو دیکھ کے بچہ جو ہے وہ اس طرح ریڈنگ کرے گا، پڑھے گا، اور آپ نے اس کی غلطیاں کہاں رکنا ہے رموز اوقاف کا بتائیں، اور کس طرح پڑھنا۔ عبارت اگر آ جاتی ہے جوش والی جذبے والی اس میں اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام ہے، تدریسی جانچ آپ نے کلاس میں کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد یہ نکھار کا کام گھر میں۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام